نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان فرمائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سے قرآن کا آغاز ہے، اس سے نماز کا آغاز ہے، اور سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ حالانکہ آیات بہت سی ایسی ہیں جو سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہوئی، جیسے سورہ علق کی آیات ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورہ مدثر کی آیات ہے، سورہ مزمل کی آیات ہیں، لیکن مکمل جو سب سے پہلے پوری سورت مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اس وجہ سے سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے احادیث کے اندر بہت سے نام مذکور ہیں، جیسے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس لیے چونکہ یہ پورے قرآن کا گویا کہ متن ہے اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اسے قرآن العظیم بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ شفاء لکل داء، کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ تمام بیماریوں سے شفا ہے، اس لیے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کو صلاح بھی کہتے ہیں، چونکہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو سورہ صلاح بھی کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سے نام اس کے آئے ہیں، اسے رقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو بہت سے نام سورہ فاتحہ کے ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت کے اندر میری جان ہے، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں نازل کی، اور نہ ہی قرآن کے اندر کوئی دوسری سورت ایسی ہے جو سورہ فاتحہ کی مثل ہو۔ اتنی بڑی سورہ فاتحہ کی فضیلت، اور یہاں تک فرمایا کہ قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے عظیم جو صورت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی شان ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر کون سے مضمون ہے؟ گویا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، لیکن اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب الحمدللہ کے اندر الف لام استغراق کا یا خصوصیت کا ہے۔ استغراق کا معنی تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور پھر لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جو ہیں اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اور رب العالمین، رب یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے، تمام عالم، تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب رحمان اور رحیم مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کے اندر دوام ہے۔ رحمت یعنی ہمیشہ اس اللہ کی رحمت ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ رحمان کے اندر جو مبالغہ ہے وہ رحیم کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے اندر کافروں اور مسلمانوں دونوں پر، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کافروں کو پر بھی ہے اور مسلمانوں پر بھی ہے، یعنی اللہ کے انعامات، اللہ کی نوازشات اور اللہ کی طرف سے رزق جو ہے وہ سب کو مل رہا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت رحیم ہوں گے، وہ صرف مسلمانوں پر ہوں گے، کافروں پر آخرت کے دن رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، سارے فنا ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت جب فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج بادشاہت، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس ایک ذات کے لیے جو غالب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس جیسا کوئی بادشاہ اور نہیں ہے۔ تو بادشاہت اور مالک قیامت کے دن کا وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر
ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، قیامت کے دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا مالک نہیں ہوگا اور تمام کا تمام اختیار، تمام کا تمام حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اگلی آیت کے اندر آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اگر اس کا معنی یہ ہوتا کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ایسے کہنا چاہیے تھا نعبدک و نستعینک، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے مفعول کو مقدم کیا ایاک نعبد، تو اس کا معنی ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہ انعام یافتہ ہیں۔ اور ان کے ساتھ حشر کیسے ہوگا کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا، یعنی اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر آگے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ ہیں، انبیاء ہیں، اور پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، بہت اچھے رفیق ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ان کی دوستی بہترین ہے۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور فرمایا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور وہ گمراہ ہوئے۔ اب المغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے کون مراد ہیں؟ اس سے مراد فرمایا کہ اس سے عیسائی مراد ہیں۔ یہودی ان پر اللہ کا غضب ہوا اس لیے کہ یہودی جان بوجھ کر اللہ رب العزت کی آیات کو تبدیل کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور طرح طرح کی خرابیاں ان کے اندر تھی، جان بوجھ کر وہ جو تھے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا المغضوب علیہم، کہ ان پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا۔ اور ولا الضالین، وہ نصارہ جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ کیوں گمراہ ہیں؟ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ثالث ثلاثہ، تین خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں، اور یوں ہی جیسے اللہ کا بیٹا کہا، تین خداؤں میں سے ایک خدا کہا، اور بھی ان کے جو عقیدہ تثلیث ہے، بہت سے عقائد انہوں نے اپنے آپ سے بنائے ہیں، اور طرح طرح کے عقیدے انہوں نے اپنی طرف سے گڑے ہیں، اس لیے ان کو فرمایا وہ گمراہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ نے توحید کو بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی توحید کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے، خاص اللہ کے لیے عبادت، اور ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسباب کے تحت، اسباب سے نیچے کسی سے مدد مانگنا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، ڈرائیور سے، پولیس والوں سے، اور ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ما فوق الاسباب، کہ ایک بندے کے پاس اسباب نہیں ہیں، وہ اس چیز کو کر نہیں سکتا، لیکن اس کو وہ اختیار دینا اور ایسے سمجھنا کہ جس طرح اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں یہ مدد کرے گا، جیسے مردوں سے مدد مانگنا، اب تو وہ تو مدد نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا جو ہے جائز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی جائز نہیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا اس کے اندر ہم یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سارے انبیاء نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ الہ صرف ایک ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے اسی کی عبادت کی جائے۔ اور آخر کے اندر آمین، آمین دعا ہے، آمین کا معنی اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔
اور دعا جو ہے، دعا کے اندر کیا ہے، دعا آہستہ کرنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز کے اندر۔ اس لیے جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں دعا ہے تو آخر میں آمین بھی کہہ دینی چاہیے، جیسے نماز کے اندر بھی آمین کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی آپ کے سامنے مختصر سی تفسیر بیان کی ہے۔